نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے۔ ہجرت کر کے جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، اور جب ہجرت کی بات آ ہی گئی تو ہجرت کی حوالے سے ہی میں نے کئی حدیثیں اس سے پہلے پیش کی۔ ایک روایت آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر درج فرمایا ہے۔ میرے آقا جب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو ادھر کفار قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ بریدہ اسلمی جو اب تک ایمان نہیں لایا تھا، مدینہ المنورہ کا ایک شہسوار ہٹا کٹا طاقتور انسان، اس کے کانوں تک بھی وہ اعلان پہنچا کہ نبی کو جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ یہ قبیلہ بنو سہم کے 70 جوانوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ادھر میرے آقا کا قافلہ مدینہ المنورہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، گرفتار کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے قریب گیا، اسے منزل قریب نظر آئی کہ اب تو انہیں ہم آسانی سے گرفتار کر لیں گے، 100 اونٹ کا انعام بھی مل جائے گا اور کفار قریش کے درمیان ہمارا مقام بھی اونچا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بریدہ اسلمی اس ناپاک اور غلط ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، نبی کے قریب پہنچا، اس سے پہلے بھی بہت ساری حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کا چہرہ کیا چہرہ ہے، نبی کا حسن کیا حسن ہے، نبی کا کردار کیا کردار ہے۔ بریدہ اسلمی جب نبی کے قریب پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو وہ روب عطا فرمایا تھا، وہ چاہو جلال عطا فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار جب اس نبی کے سامنے جاتے تھے، جن کی سرداری اور ہیکڑی بیویاں چلا کرتی تھی، اس نبی کے سامنے جاتے تھے تو منہ سے ایک بات نہیں نکلتی تھی، ایک کلمہ نہیں نکلتا تھا، مبہوت ہو جاتا تھا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، کردار مصطفیٰ کو دیکھ کر، میرے آقا کی بات سن کر۔ اس لیے تو بریلی کے امام عشق و محبت نے اعلان کیا ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بڑے بڑے سردار نبی کی بارگاہ میں آ کر ایسے بھیگی بلی بنے رہتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جسم سے روح پرواز کر چکی ہے۔ وہی شان والے مصطفیٰ، وہی عظمت والے مصطفیٰ، وہی رفعت والے مصطفیٰ کا جب سامنا بریدہ اسلمی کا ہوا، جب نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا حسن دیکھا، نبی کا جمال دیکھا، نبی کا جلال دیکھا، مبہوت ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ تو نبی میلاد بیان کرنے لگے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میرے دادا عبد المطلب ہیں، سرداران قریش ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی تولیت ہمارے خاندان میں ہے، اور میں یہ خاندانی نسب نامہ ہے، ساتھ ہی میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ کا محبوب بھی ہوں، آخری نبی ہوں۔ بریدہ اسلمی جو میرے آقا کو گرفتار کرنے کے ارادے سے گیا تھا، حسن مصطفیٰ کو دیکھا، نبی کی بات سنی، نبی کی زبان سنی، ارے یہی وہ زبان ہے میاں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے پابندی لگا دی تھی، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اس نبی سے دور رکھو، کیونکہ اس نبی کی زبان میں ایسا جادو ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے اسی نبی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب اس مصطفیٰ نے اپنا میلاد، اپنا شجرہ نسب، اپنی عظمت بیان کیا ہوگا تو بریدہ اسلمی پہ کیا اثر ہوا؟ جیسے بریدہ اسلمی نے میرے آقا سرور کائنات کی زبان مبارک سے ان کلمات کو سنا ہے، نبی کا جلال دیکھا ہے، نبی کا حسن دیکھا ہے، بریدہ اسلمی کہنے لگا حضور میں تو آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے جو بھی نبی کو گرفتار کرنے کے ارادے سے جاتا ہے حسن مصطفیٰ میں
معراج سمجھتا ہے۔ عمر بھی گئے تھے نبی کے ارادے سے، آپ نے دیکھا ہوگا، بریدہ اسلمی کہتے حضور میں اس ناپاک ارادے سے توبہ کرتا ہوں جس شخص کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہو، جن کی بات اتنی پیاری پیاری ہو، جن کا اخلاق اتنا اچھا ہو، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے، وہ رسول ہی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ نبی نے کلمہ پڑھایا، بریدہ اسلمی ایمان لے آئے۔ اب حدیث پاک سنو، بریدہ اسلمی کہتے حضور آیا تھا میں 70 جوانوں کو لے کر، اب نبی کی انٹری مدینہ میں ہوگی تو عام حالت میں نہیں ہوگی، بڑے جلوس کے ساتھ ہوگی، جلوس کے ساتھ۔ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں ایک علم تیار کروں اور اس علم اور جھنڈے کے جھنڈا آگے آگے ہو اور میرے آقا کا قافلہ جائے۔ آقا نے مسکرا کر کہا جیسا چاہو کرو۔ بریدہ اسلمی نے سر سے عمامہ اتارا، اپنے نیزے میں لٹکایا، نبی کے آگے آگے نیزہ اوپر ہے، جھنڈا جا رہا ہے، نبی کا جلوس جا رہا ہے مدینہ کی طرف، نبی کا جلوس جا رہا ہے۔ بریدہ اسلمی نے نبی کے استقبال میں، نبی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے امامہ کو نیزے میں لٹکا کر، جھنڈا بنا کر نبی کا جلوس مدینہ المنورہ میں لے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں نقل فرمایا ہے۔ تو گویا نبی کی آمد کے موقع پر جھنڈا لہرانا اور جھنڈوں کی شان میں نبی کا استقبال کرنا یہ صحابی کا طریقہ ہے، یہ نبی کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ میرے آقا کا حسن ہے، جمال ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کا طور طریقہ ہے کہ دشمن بھی آئے تو نبی کی بات سن کر، نبی کا حسن و جمال دیکھ کر نبی کا ہو جائے۔ اب وہ مصطفیٰ مدینے میں انٹری کیے، مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ مدینے کی شان کیا بیان کی جائے میاں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مدینے کی کیا شان ہے۔ اب میرے آقا کی بھی تو طاقت دیکھو، آقا مدینہ میں گئے تو میرے آقا فرمانے لگے کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے اور اللہ کے خلیل نے حرم بنایا ہے۔ ایک حدود حرم ہے نا، اس حدود کے اندر بغیر احرام کی انٹری نہیں کر سکتے آپ، چہار دیواری بنی ہوئی ہے اور اس حرم کے اندر کی عظمتیں اور اندر جانے کے احکامات بہت الگ الگ ہیں۔ حجاج کرام معتمرین عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، مسائل دیکھیے میں نے بھی بیان کیا، دیکھیں وہاں کی عظمتیں کیا ہے۔ عام حالات حدود حرم کے اندر جیسے آپ انٹری ماریں گے بہت سارے احکام دنیا کے بدل گئے، بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھی حرام ہو گئی، جو جائز تھی ناجائز ہو گئی۔ وہ حرم ہے، اتنی عظمت ہے حرم کے اندر، جس کا انتقال ہو جائے حالت ایمان میں وہ جنتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے خلیل نے خانہ کعبہ کو حرم بنایا ہے، صحابہ گواہ ہو جاؤ، مدینہ المنورہ کو میں حرم بنا رہا ہوں، مدینہ المنورہ کو میں حرم بنا رہا ہوں۔ چنانچہ مدینہ المنورہ کے بھی ایک حدود ہے جسے حرم مدینہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرم مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب اس مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ دیکھو، کمال دیکھو، عظمت دیکھو۔ نبی نے فرما دیا مدینہ میرا حرم ہے، حرم ہو گیا۔ نبی نے فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما بین بیتی و قوم منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ بخاری شریف میرے حجرے اور روضہ منورہ کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ہو گیا، سارے لوگ لائن لگائے بیٹھے ہیں۔ اب وہ عالم غیب نبی، وہ مصطفیٰ، وہ جس کو اللہ نے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر قرآن کہتا ہے ہم نے دنیا میں بھیجا۔ صحابہ ہیں، سن 11 ہجری میں نبی کا وصال ہوا۔ کتنے میں؟ سن 11 ہجری میں نبی کا وصال ہوا۔ وصال ہونے سے پہلے میرے آقا سن 654 عیسوی کی ہجری کی خبر دے رہے ہیں۔ 11 ہجری میں وصال، اور خبر کب کی دے رہے ہیں؟ 654 ہجری میں۔ آقا صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں کہ میرے بعد قبیلہ بنو قریظہ کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، ایک آگ اٹھے گی، آگ کے شعلے اتنے تیز ہوں گے، آگ کے انگارے اتنے تیز ہوں گے، چنگاریاں اتنی تیز ہوگی کہ اس کے ضمن میں، اس کے حد میں جو آئے گا آگ اسے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ پہاڑ آئے گا تو جلا دے گی، پتھر آئے گا تو جلا دے گی، پیڑ آئیں گے تو جلا دے گی۔ آقا صحابہ کے درمیان یہ خبر دے رہے ہیں کہ قبیلہ بنو قریظہ سے آگ نکلے گی۔ آقا کا ظاہری وصال ہو گیا،
654 ہجری آیا. 654 ہجری میں اس مصطفیٰ جامع رحمت نے 11 ہجری 54 میں 11 مائنس کر دو کتنا بچا؟ 43. تو سمجھئے کہ 643 سال بعد میں آنے والی کی خبر نبی نے دی کہ وہاں سے آگ نکلے گی. اب سنو، آگ ٹھیک نکلی. آگ نکل کر کے طوفان کی طرح آگے بڑھنے لگی. پہاڑیوں کو جلا دیا، بڑے بڑے پتھروں کو جلا دیا. پتھر آتا تھا، حدیث پاک بتاتی ہے پتھر جل کر کے پگھل جایا کرتا تھا. اب جب مدینہ المنورہ کی طرف وہ آگ بڑھنے لگی، جس مدینہ المنورہ کو نبی نے اپنا حرم بنایا. اب نبی کی عظمت دیکھو، آگ مدینہ کی حدود میں داخل ہو رہی ہے. حدود حرم، مسجد نبوی، میرے آقا کے روضہ کی طرف جو آقا نے حرم بنایا ہے، حرم کی طرف داخل ہو رہی ہے. اب حدیث پاک سنو اور نبی کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ. حدیث پاک ہے کہ آگ جب حرم مدینہ کی طرف آگے بڑھی تو ایک بہت بڑا پتھر تھا. آدھا حصہ اس پتھر کا حرم مدینہ کے اندر تھا، آدھا حصہ حرم مدینہ کے باہر تھا. اب جب آگ جا گئی تو آگ جیسے ادھر پہنچی تو وہ بڑا پتھر جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا، جیسے آگ لگی آدھا حصہ پتھر کا جل کر کے پگھل کر کے راکھ بن گیا. لیکن اسی پتھر کا آدھا حصہ جو حرم مدینہ کے اندر تھا، اسی پتھر کا آدھا حصہ جو حرم مدینہ کے اندر تھا، روایت میں ہے کہ وہ آدھے پتھر جو حرم مدینہ کے اندر تھا، جیسے آگ اس میں مسوی، آگ بجھ گئی، پتھر جیسا تھا ویسا ہی رہا. اندازہ کرو نبی کے حرم کو کیا شان حاصل ہے کہ آدھا پتھر باہر ہو تو آگ جلا دے، آدھا حرم مدینہ کے اندر ہو تو اتنی بڑھتی ہوئی آگ جو پہاڑیوں کو جلا دے، حرم مدینہ کے آدھے پتھر کو نہ جلا سکے. تو اے سنیوں، عقیدہ مل گیا کہ جو پتھر وہاں رہے آگ وہ نہ جلا سکے تو جو عاشق رسول وہاں جا کر انتقال کر جائے بھلا آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ اس لیے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں کہ میرے شہر مدینہ میں جو آئے اگر اس سے ہو سکے تو یہی انتقال کرے. میرے آقا نے فرمایا اگر اس سے ہو سکے تو یہی انتقال کرے. جو میرے حرم مدینہ میں انتقال کرے گا اس کی مغفرت کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ نبی کی شان ہے میاں. آدھا پتھر باہر تو جل جائے، آدھا حرم مدینہ کے اندر ہے تو بچ جائے. اور وہ آپ جب آگے بڑھی یمن کی طرف تو اسی روایت میں ہے یمن کی بستیوں کو جلاتی ہوئی آگے بڑھی. اتنی تیز اس کے شعلے تھے، چنگاریاں تھی، مگر وہی آگ جب جا رہی ہے طوفان کی طرح، اسی آگ سے نسیم صبح کی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کی طرف آ رہی. دوسری طرف جھلساتی ہوئی آگ، اسی آگ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینہ کی طرف آ رہی ہے. یہ شان ہے میرے آقا کے مدینہ کی. نبی نے جس کو حرم بنایا ہے تو نبی نے جس کو حرم بنایا ہے جب اس کی یہ شان ہے تو جس نے حرم بنایا ہے اس نبی کی شان کا کیا عالم، اس مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم. اس لیے مسلمانوں اس نبی پر ایمان لاؤ، اس نبی کی عظمتیں بیان کرو، ایسی محبت کرو کہ ایسی محبت کسی سے نہ ہو، ایسی الفت نہ ماں سے ہو، نہ باپ سے ہو، نہ کائنات کے کسی ذرے سے ہو، کیونکہ وہ نبی بھی تو تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اس لیے ایمان عقیدہ کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. ان احادیث سے کیا پتا چلا کہ نبی کو ایسا علم غیب ہے کہ نبی مدینہ میں بیٹھ کر اپنے آنے والی قیامت تک آنے والی بعد قیامت جنت جہنم کی ساری چیزوں کی خبر دے رہا ہے. تو علم غیب مصطفیٰ، نبی کے علم غیب کا اقرار، اس پر ایمان لانا، یہ ایمان ہی کا حصہ ہے. قرآن مقدس سے ثابت ہے، حدیث طیبہ سے ثابت ہے. اس زمانے میں بھی ایسے ایسے نادان ہیں، اتنی خبروں کے باوجود بھی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. نہ جانے یہ علم غیب کس چیز کو سمجھتے ہیں. ایسے عقیدوں سے توبہ کرنا ضروری ہے. نبی کے علم غیب پر مطلقاً ایمان لانا فرض ہے. جو ایمان نہیں لائے گا نبی کے علم غیب پر مطلقاً، وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن سے نبی کا علم غیب ثابت ہے، احادیث مصطفیٰ سے نبی کا مطلق علم غیب ثابت ہے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جو جن چیزوں کی نسبت
میرے آقا سے ہوتی گئی، وہ چیزیں ممتاز ہوتی گئی. اس پتھر کو صرف اتنی نسبت ہے کہ وہ حرم مدینہ میں موجود ہے، اس کی شان بڑھ گئی. اور اسی پتھر کا آدھا حصہ باہر ہے، اس کی شان الگ ہے. آدھا حصہ نبی کے حرم میں، اس کی شان الگ ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک، ایک ام مالک صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی سے بہت محبت کرتی ہیں. یہ حالانکہ خود غربت کے عالم میں ہے، لیکن نبی سے محبت کا جذبہ بے قرار ہے دل میں. تو یہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا جن کو کپا کہا جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کبھی کبھی ان کے پاس گھی آتا تھا تو یہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کپے میں گھی ڈال کر نبی کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیج دیا کرتی تھی. اب نبی کے بارگاہ میں کپے میں گھی پہنچا، نبی نے گھی لے لیا، کپا واپس کر دیا. اب ام مالک کہتی ہیں کہ نبی کا اس کپے سے گھی کو لینا، کپے پر میرے آقا کا دست مبارک کا لگنا، دست مبارک کا لگنا. ام مالک کہتی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فاقے پہ فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے مگر بچے بھوک سے رو رہے ہیں تو کرا کیا جائے. ام مالک فرماتی ہیں کہ جب جب میرے بچوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو میں کپا کو انڈیل کر گھی نکال کر اپنے بچوں کو دیا کرتی تھی. ام مالک فرماتی ہیں ایک زمانے تک اس چھوٹے سے کپا سے میں اپنے بچوں کو گھی کھلاتی رہی. ایک دن ایسا ہو گیا کہ میں نے اس کپے کو بالکل گھی جھاڑ کر کے بالکل خالی کر دیا. اب دوسرے دن جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جھاڑ کر کے گھی ہے ہی نہیں. میں نبی کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میں آپ کے پاس گھی تحفے میں ایک بار بھیجی تھی کپے میں، آپ کا دست مبارک لگا تھا. اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب جب ضرورت پڑتی میں گھی نکال کر اپنے بچوں کو کھلاتی رہتی تھی، مگر حضور آج گھی نہیں نکل رہا ہے. آقا نے فرمایا تم نے کپے کو جھاڑ دیا ہوگا. کیا میرے مصطفیٰ علیہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. انہوں نے کہا بالکل جھاڑ کے تم نے کپے کو خالی کر دیا ہوگا. انہوں نے کہا حضور میں نے ایسا ہی کیا تھا. کیا علیم غیب مصطفیٰ ہے. آقا فرماتے ہیں اے ام مالک تم نے جھاڑ دیا، یہی غلط کیا. آگے ارشاد فرماتے ہیں ام مالک اگر تم جھاڑ کر کے کپے کو بالکل خالی نہ کرتی تو جب تک تم زندہ رہتی کپے سے اپنے بچوں کو گھی کھلاتی رہتی، گھی کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرا آقا کی عظمت ہے کہ جو چیزیں نبی سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ ان کے اندر بھی اتنی طاقت و قوت پیدا کر دیتا ہے، اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ ایک چھوٹے سے کپے کے ذریعے ایک زمانے تک حضرت ام مالک صحابیہ اپنے بچوں کو گھی کھلاتی رہتی ہے اور کپا کبھی خالی نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی عظمت ہے. ایک چھوٹے سے کپے سے اتنے دنوں تک گھی نکل سکتا ہے نبی کی برکت سے. تو اے دیوانوں تمہاری مرادیں پوری کرنے میں، تمہاری آرزوؤں کی تکمیل میں اس نبی کو کتنا ٹائم لگے گا. لیکن طلب صادق کو پیدا کرو، اس نبی سے سچی محبت کو پیدا کرو، اس نبی سے سچی الفت کو پیدا کرو. سچی الفت پیدا کرو گے تو دنیا ہی کے سامان نہیں گیا، وہ نبی تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے جنت بھی دیتے ہیں. اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے. آج لوگ اسی میں ابھی الجھے ہیں. بہت سارے لوگ کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں، کچھ نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں نے لکھا جن کا نصیبہ خراب ہے، جن کا ایمان بگڑا ہوا ہے. ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم لوگ تو مولا کائنات کو مشکل کشا اس لیے کہتے ہی ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو علی کو یاد کرو، فوراً مشکل حل ہو جایا کرتی ہے. مشکل کشا اسی کو کہتے ہیں جو مشکلوں کو حل کر دے. ارے جب داماد پیغمبر علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا سرور کائنات کی مشکل کشائی کا عالم کیا ہو. وہ نبی تو مدینہ میں بیٹھ کر جنت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، میں ہی سنائی آپ کو درجنوں میں حدیثیں ہی تو سناتا ہوں. اس نبی کے بارے میں کہے کہ کچھ نہیں دے سکتے تو کون دے گا؟ تمہارے باپ دادا دیں گے، تمہارے خاندان والے دیں گے. حوض کوثر کون پلائے گا؟ حوض کوثر سے کوثر کا جام کون پلائے گا؟ وہی نبی تو پلائیں گے. میدان محشر میں شفاعت کون کریں گے؟ وہی مصطفیٰ تو کریں گے. گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں کون لے جائے گا؟ وہی میرے آقا تو لے جائیں گے. ضرورت ہے ہمیں ایمان اور عقیدہ کو درست کرنے کی. ایمان کے لٹیرے گلیوں میں
گھوم رہے ہیں اس زمانے میں، بلا شبہ عبادتوں کا مقام ہے، نماز کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، خدا کی بندگی عبادت کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، لیکن نماز سے کامیابی اسی کو ملے گی جس کا ایمان ٹھیک ہو، اور ایمان نام ہے رسول گرامی کی محبت کا، رسول گرامی کی الفت کا۔ اس لیے پہلے ایمان ٹھیک کرو، ایمان کے بعد نمازوں میں لگ جاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی عزت مل جائے گی، وہاں بھی عزت مل جائے گی۔ ارے بریلی کے امام محمد رضا زندگی بھر تو یہی اعلان کرتے رہے کہ اس نبی کی شان کیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو، وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ نبی سب دیتے ہیں، دنیا دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں، سب دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، قرآن بتاتا ہے، حدیث مصطفیٰ بتاتی ہے، صحابہ کا کردار بتاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، گلیوں میں گھومنے والے جھولا چھاپ مولویوں پر ایمان نہیں ہے ہمارا، اور نہ ہی جعلی اور نقلی پیروں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان نبی کے صحابہ پر ہے، نبی کے سچے اہل بیت اطہار پر ہے، نبی کریم پر ہے، قرآن پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تو جن کی باتیں ان سب کے مطابق ہوگی وہ ہمارے سینے میں ہے، اور جن کی باتیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، شریعت سے ہٹ کر ہو، ہم انہیں کچھ نہیں مانتے، وہ کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارے لیے کچھ نہیں، ہمارے لیے وہی اہم ہے جو بلال کا سچا غلام بن جائے، عمر کا سچا غلام بن جائے، عثمان کا سچا غلام بن جائے، صدیق کا سچا غلام بن جائے، مولا کائنات کا سچا غلام بن جائے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائی، کسی کی بات شریعت میں دین میں حجت نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، کسی کی بات دین میں حجت ہے، خدا کی بات دین میں حجت ہے، مصطفیٰ کی بات، رسول گرامی کی بات۔ اس لیے مسلمانوں ایمان ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، جذبات میں مت بہہ جاؤ۔ اس نے ادھر راستہ دکھا دیا چل دیے، تم جانور ہو؟ یہ جانوروں کی صفات حدیثوں میں بیان کی گئی ہے کہ جانور کو جدھر ہٹاؤ وہ چلا جاتا ہے۔ انسان کی صفت یہ نہیں ہے، انسان کو کوئی بات کہے تو پہلے دیکھے کہ بات اللہ و رسول کے موافق ہے کہ نہیں، موافق ہے تو سر خم کر دے، موافق نہیں ہے تو انہیں کہے تو جا، مجھے اللہ و رسول کی بات ماننی ہے، تیری بات نہیں۔ آج آپ کو جو آ کر کے جو کہہ دیا صاحب آپ پیچھے چلنا شروع کر دیے۔ یہ پرفریب دور ہے، پرفتن دور ہے، دنیا کے دولت کے بھی لٹیرے ہیں تو ایمان کے بھی لٹیرے ہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو۔ میں جو پیاری پیاری حدیثیں سناتا ہوں ان حدیثوں کو سنو، ایمان تازہ کرو، نبی سے محبت کرو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشق رسول بنائے۔